میں ابا کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، صرف 15 سال کی تھی میں، اور پھپھو نے میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل دیا تھا۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ پھپھو مجھ سے یوں بدلہ لیں گی۔ انہوں نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ میں ابا کے قدموں میں گر کر رو رو کر اپنے کردار کی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ میرا تو اس طرف دھیان بھی نہیں تھا۔ گھر کی چار دیواری میں رہنے کے باوجود پھپھو مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا چکی تھیں کہ میں چھپ چھپ کر رات میں لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں۔ ابا ایک ہفتے بعد گھر لوٹے تھے، اور اس ایک ہفتے میں پھپھو کا جو راز مجھے پتہ چلا تھا وہ سن کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ ابا کے آتے ہی انہیں سب کچھ بتا دوں گی، مگر جو ہی ابا گھر آئے پھپھو نے الٹا مجھے ہی ان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ابا کی تو غیرت کا سوال تھا، یہ جھوٹے قصے سنتے ہی انہوں نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ میرا پورا وجود درد سے ٹوٹنے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ رات میری زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ جب ابا مجھے مار مار کر تھک گیا تو پھپھو سے بولا کل ہی اس کا نکاح کر کے گھر سے رخصت کر دو۔ مجھے اس بد کردار اولاد کا وجود اس گھر میں نہیں دیکھنا۔ یہی تربیت کی ہے اس کی ماں نے اس کی، خود بھی ایسی سازشی تھی اور اسے بھی اپنا جیسا بنا دیا۔ ابا یہ کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے، اور اماں کا نام سن کر ایک بار پھر میں سسک کر رہ گئی۔ پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ابا کے جاتے ہی پھپھو میرے پاس آئیں اور میرا منہ دبوچ کر بولیں کہ آئندہ خبردار جو میرے کسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو، ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی کروں گی جو کچھ سال پہلے تیری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ اب لاتی ہوں تیرے لیے کوئی بڈھا دھلا ڈھونڈ کر۔ اتنا کہہ کر پھپھو کے کہکے بلند ہوئے تھے اور وہ مجھے جھٹک کر وہاں سے باہر چلی گئیں۔ میں کتنی ہی دیر وہیں بیٹھ کر اماں کو یاد کر کے روتی رہی۔ کاش وہ آج یہاں ہوتیں، یا پھر کچھ سال پہلے جب وہ گھر سے گئی تھیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ آئے روز پھپھو کے طعنے سننا اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے اماں اس پل بہت یاد آئی تھیں۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوں گی، زندہ بھی تھیں یا… میری ماں کا سارا زیور پھپھو کے سامنے موجود تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے سارے زیورات کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے ان پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ نہ جانے کس دل سے اماں نے اپنی ماں کی آخری نشانی ان کا زیور نکال کر اپنی نند کے سامنے رکھ دیا تھا۔ حالانکہ مجھے یاد تھا کتنی ہی بار اماں نے وہ زیور مجھے پہنا کر کہا تھا کہ تم بڑی ہو جاؤ، یہ تمہاری نانی کا زیور میرے بعد تم ہی پہنو گی۔ اماں کے ہاتھ سے زیور لے کر پھپھو طنزیہ مسکراہٹ اچھالتی ہوئیں اماں کو دیکھ کر ہنسی تھیں، اور ان زیورات کے بکس کو یوں اپنے پیچھے چھپا لیا گویا اپنا حق جتا کر بتانا چاہتی ہوں کہ اب ان زیورات پر میری اماں کا کوئی حق نہیں بچا۔ اماں ایک سرد سانس خارج کر کے رہ گئیں۔ پھپھو کی شادی میں صرف 2 دن ہی بچے تھے اور ان کا زیور راتوں رات ان کے کمرے سے چوری ہو چکا تھا۔ 2 دن کے اندر اندر نیا زیور بنانا مشکل تھا۔ آخر اتنے پیسے بھی تو نہیں تھے، اس لیے ابا نے اماں کو کہا کہ وہ اپنا زیور نند کو دے دیں تاکہ ان کے جہیز میں رکھا جا سکے۔ میری بھولی ماں خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ سارا زیور پھپھو کے حوالے کر دیا، مگر میں جانتی تھی وہ زیور چوری نہیں ہوا، بلکہ پھپھو کی تو شروع سے ہی میری ماں کے زیور پر نظر تھی۔ میری ماں بہت بھولی بھالی اور ان پڑھ خاتون تھیں۔ ان کی معصومیت کا بھرپور فائدہ میری پھپھو اٹھایا کرتی تھیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا گھر میں یہی سب ہوتا ہوا دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پڑھی لکھی اور خوش شکل لڑکی تھیں، اسے اپنے حسن پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ میری ماں کی سانولی رنگت اور کم پڑھے لکھے ہونے کا بات بات میں طعنہ دے کر مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ میری ماں بیچاری سب کچھ سن کر صبر کے گھونٹ بھرتی رہتیں۔ آخر ایک روز پھپھو کا ایک اچھے شریف گھر سے رشتہ آیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجھے ان کی شادی کی نہیں بلکہ اس بات کی خوشی تھی کہ اب کم از کم میری ماں کے سر پر پھپھو کے نام کی لٹک رہی تلوار تو ہٹ جائے گی۔ میرے ابا کا رویہ اماں کے ساتھ بہت اچھا تھا، بس کبھی کبھار پھپھو کے بہکاوے میں آ کر وہ اماں سے بگاڑ لیا کرتے تھے۔ چند ماہ میں ہی شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور پھپھو بیاہ کر اپنے گھر چلی گئیں، مگر وہاں بھی وہ چند دن ہی سکون سے رہ سکیں۔ اس کے بعد وہاں جا کر بھی انہوں نے وہی سب کرنا شروع کر دیا جو وہ یہاں کیا کرتی تھیں۔ انہیں اپنے حسن پر بے تحاشا غرور تھا۔ وہ خود کو ایک گڑیا کی مانند سمجھتی تھیں، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتیں، اگر سانس ڈانٹ دیتیں تو انہیں بھی سنا جاتیں۔
انہیں لگتا تھا کہ ان کا شوہر ان جیسی حسینہ کو پا کر بس انہی کا ہو کر رہ جائے گا، مگر جب کئی ماہ تک اس نے گھر کا یہ ماحول دیکھا، میری پھپھو کی مسلسل بدتمیزیاں اور مغرور لہجہ دیکھا، تو طلاق کے کاغذات میری پھپھو کو پکڑا کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ حسن سے تو گھر نہیں چلا کرتے تھے، مگر یہ بات پھپھو جیسی عورتیں کہاں سمجھتی تھیں۔ میں کتاب کھولے بیٹھی اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نہ جانے اس وقت کون آ گیا تھا۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے اٹھنے لگی کہ تبھی ابا باہر نکلے، گیٹ کھولنے لگے۔ جو ہی گیٹ کھلا تو دھاڑے مار کر میری اکلوتی پھپھو اندر داخل ہوئیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں بھی سارے کام چھوڑ کر فوراً باہر نکلیں۔ ابا ان کے بکھرے بال اور اجڑا حلیہ دیکھ کر ان سے پوچھنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے، وہ اس حالت میں یہاں کیسے آئیں۔ پھپھو ہچکی باندھے روتے ہوئے کہنے لگیں کہ بھائی یاسر نے مجھے طلاق دے کر دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ پھپھو کے الفاظ ہم پر بجلی بن کر گرے تھے۔ میرے ابا تو سینے پر ہاتھ رکھے پھپھو کو تھامے زمین پر سکتے کی کیفیت میں گر چکے تھے۔ ابھی پھپھو کی شادی کو صرف 2 ماہ ہی تو ہوئے تھے۔ 2 ماہ کے اندر میری پھپھو طلاق لے کر واپس آ چکی تھیں۔ ابا تو صدمے سے کھانا پینا چھوڑ چکے تھے۔ کئی ہفتے لگے تھے انہیں اس صدمے سے نکلنے میں۔ پھپھو سے جب طلاق کی وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگیں کہ وہ لوگ مجھ جیسے ہیرے کی قدر نہ کر سکے۔ سارا دن مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتے اور ساس تو مجھے ہر وقت پیٹتی رہتیں، اور شوہر تو مانتا ہی ہر بات اپنی ماں کی تھا۔ بہت مشکل دن گزارے ہیں میں نے وہاں۔ پھپھو ایسی کئی باتیں جب ابا کو سناتیں تو وہ شرمندہ سے ہو کر رہ جاتے۔ انہوں نے اپنی بہن کے لیے غلط لوگوں کا انتخاب کر لیا تھا، وہ یہی سوچتے رہتے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ شوہر سے طلاق لینے کے بعد پھپھو چند دن ہی صدمے کی کیفیت میں رہ کر ان لوگوں کو کوستی رہیں، مگر آہستہ آہستہ وہ پرانے رویے پر اتر آئیں۔ اس دن ابا گھر پر ہی تھے۔ اماں جھجکتے ہوئے ابا کے پاس گئیں اور پھر اٹکتے ہوئے کہنے لگیں کہ سنیے جی، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ پروین کی شادی تو ختم ہو گئی ہے، تو مجھے میری ماں کی نشانی ان کا زیور واپس دے دیں۔ اماں کی یہ بات کمرے میں داخل ہوتی پھپھو سن چکی تھیں۔ ابا کے چہرے پر ناگواری ابھری، مگر تبھی ایک دم سے پھپھو کا لہجہ بدلا اور وہ غصے سے اماں پر چلانے لگیں۔ پھپھو نے جو الزام اماں پر لگانے شروع کیے وہ سن کر تو ہم سب کے ہوش ہی اڑ گئے۔ پھپھو دھاڑے مار کر رونے لگیں اور بولیں، تبھی میں کہوں میری شادی کیوں ٹوٹ گئی، میرا ہنستا بستا گھر اچانک کیسے اجڑ کر رہ گیا۔ بھائی، آپ کی اس کلموہی کالی بیوی نے مجھ پر کالا جادو کروایا تھا تاکہ میں طلاق لے لوں اور انہیں اپنی ماں کا زیور واپس مل جائے۔ نند کے منہ سے یہ باتیں سن کر میری اماں تو بکھلا کر رہ گئیں۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگیں اور صفائیاں پیش کرنے لگیں۔ میری ماں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اس بات کو یوں ڈھال لیا جائے گا۔ میرے ابا کو تو ویسے ہی ان کی بہن جان سے پیاری تھی، ماں باپ کے گزر جانے کے بعد باپ بن کر پالا تھا۔ ہم سے کئی زیادہ پیار وہ اپنی بہن سے کرتے تھے۔ جب بہن کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اماں کو کچھ بولنے کا موقع نہ دیا اور اماں کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اماں رونے لگیں اور رو رو کر کہنے لگیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو بس اپنا زیور مانگا تھا، پروین میری بہن جیسی ہے، میں بھلا کیوں اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کروں گی۔ مگر ابا غصے سے بولے کہ تمہیں اب یہ زیور نہیں ملے گا، اس زیور پر صرف اور صرف میری بہن کا حق ہے۔ تم نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی اور بدلے میں چاہتی ہو کہ تمہاری ہر چیز تمہیں واپس مل جائے۔ پھپھو دور کھڑی یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی، وہ تو شاید چاہتی ہی یہی تھیں کہ ابا اماں کو مار مار کر لہو لہان کر دیں۔ میں فوراً آگے بڑھی اور ابا کو روکنے لگی۔ اس میں اماں کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو پھپھو کی سازش تھی۔ جب میں نے یہ کہا تو ابا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے بھی مارنے لگے اور بولے، تم دونوں ماں بیٹی کے دل میں ہی میری بہن کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے۔ ابا کے دل میں اماں کے لیے شدید نفرت بھر گئی تھی۔ انہیں یہ بات ناگوار تھی کہ ان کی بہن کا گھر برباد کرنے والی عورت ان کے گھر میں رہے۔ انہیں تو بس اپنی بہن پر اندھا یقین تھا۔ انہوں نے دھکے دے کر اماں کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ پھپھو نے جھوٹے منہ بھی ابو کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ ابا اماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے لگے۔ میں ابا کے پیروں میں گر گئی اور انہیں روکنے لگی، ہاتھ جوڑ کر واسطے دینے لگی،
مگر ابا کو ان پر کوئی رحم نہ آیا۔ ان پر اس وقت بہن کی محبت حاوی تھی۔ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ اماں کا تو میکہ بھی یہاں سے میلوں دور تھا، مگر ابا کو ان پر کوئی ترس نہ آیا۔ انہوں نے ابا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور اماں بس ایک ہی بات کہتی رہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر ان کی بات پر کسی کو یقین نہ آیا۔ ابا اماں کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر چکے تھے۔ کتنی ہی دیر اماں دروازہ بجاتی رہیں، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آخر اماں جاتی بھی تو کہاں، کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا ان کا۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر کسی نہ کسی طرح دروازہ کھول دوں، مگر ابا کا ڈر تھا۔ انہوں نے دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کتنی دیر تک اماں کی رونے اور سسکنے کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شاید اماں جا چکی تھیں۔ صبح اٹھ کر جب میں نے دروازہ کھولا تو اماں موجود نہیں تھیں۔ نہ جانے وہ کہاں گئی تھیں۔ وہ آخری دن تھا جب میں نے اماں کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان 5 سالوں میں میری امی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ 5 سال میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ پھپھو کے سارے ظلم میری جان کا عذاب بن چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کروایا کرتی تھیں۔ میری عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، اور وہ مجھے اتنے بڑے اور تھکا دینے والے کام دیتی کہ میں تھک کر ہار کر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتی۔ مجھے تو اماں نے بھی کام کرنا سکھائے ہی نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ مجھے کام کرنے کو دیتی۔ اگر کام ٹھیک نہ ہوتے تو مجھے مارنے لگتیں اور مجھے میری ماں کے تانے دیتیں۔ وہ جب میرے سامنے میری ماں کو گالیاں دیتیں تو میں برداشت نہ کر پاتی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو میں بھی پھپھو کو برا بھلا کہنے لگتی۔ ایک دفعہ جب ان کے منہ پر انہیں برا بھلا کہا تو وہ مجھے مارنے لگیں۔ جب مار مار کر ان کا دل نہ بھرا تو رات کو ابا کے آنے کے بعد میری شکایت لگانے لگیں کہ میں ان کے کمرے سے ان کی قیمتی چیزیں چرا لیتی ہوں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں چوریاں کرتی پھرتی ہوں تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ میری قسمت بھی اماں کی طرح ہی تھی۔ نہ ابا کو اماں پر یقین تھا اور نہ ہی مجھ پر۔ انہیں تو بس اپنی بہن پر یقین تھا، اور وہ صرف ان کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ابو کے دل میں جو میرے لیے تھوڑی بہت محبت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ اب صرف ان کے دل میں میرے لیے چڑچڑا پن اور نفرت ہی رہ گئی تھی۔ وہ بہن کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے۔ سارے گھر کی سربراہی میری پھپھو کے ہاتھ میں ہی تھی۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ میری پھپھو کا اخلاق کیسا ہے، مگر صرف میرے ابا ہی تھے کہ میری پھپھو پر بے تحاشا اعتبار تھا۔ وہ بہت ہی حسن پرست قسم کی عورت تھیں۔ اسے صرف خوبصورت لوگ ہی پسند تھے۔ میری اماں کا رنگ سانولا تھا، اس لیے میرا بھی رنگ اماں کی طرح تھا۔ میں اماں کی طرح ہی نئے نقش کی مالک تھی۔ شاید یہ بھی بڑی وجہ تھی کہ پھپھو ہمیں کمتر سمجھتی تھیں۔ سانولی رنگت اور بھدے نقوش کے تانے دیتی تھیں۔ وہ سارا دن مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتیں۔ اگر ذرا سا کام غلط کر دیتی تو وہ میرے نازک ہاتھوں پر اتنا مارتیں کہ میرے ہاتھوں سے خون ابل پڑتا۔ میں ساری ساری رات بخار میں تڑپتی رہتی اور اماں کو آواز دیتی رہتی، مگر میری اماں تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، اور ایک روز مجھے ایسا راز پتہ چلا جسے سننے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کچھ زیادہ پڑھی لکھی تو نہ تھی، مگر کچھ بھی لکھا ہوا پڑھ سکتی تھی۔ ایک دن پھپھو نے مجھے اپنے کمرے کی صاف صفائی کرنے کا کہا اور خود بازار شاپنگ کرنے کے لیے چلی گئیں۔ ان کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے جب میں نے ان کا پرانا باکس کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس میں کچھ پرانی رسیدیں پڑی تھیں جو کہ زیور بیچنے کی تھیں۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ شادی کے 2-3 دن پہلے ان کا زیور غائب ہو چکا تھا، جس کا انہوں نے شور مچایا تھا کہ وہ چوری ہو گیا ہے، مگر ان رسیدوں میں تو صاف صاف لکھا تھا کہ پھپھو نے اپنا وہ زیور بیچ دیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ وہ چوری ہو گیا ہے۔ یہ خبر اگر میں ابا کو بتا دیتی اور یہ رسیدیں بطور ثبوت ابا کو دکھا دیتی تو شاید ابا کی آنکھیں کھل جاتیں اور ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو جاتا، اور شاید وہ ماں کو ڈھونڈ کر واپس گھر لے آتے۔ میں نے ان رسیدوں کو فوراً نکال کر اپنے پاس چھپا لیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابا کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، بس مجھے ان کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ شاید پھپھو پہلے ہی میرا ارادہ بھانپ چکی تھیں، کیونکہ باکس سے رسیدیں تو غائب تھیں، اور شاید انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جو ہی ابا گھر آئے تو پھپھو نے میرے بارے میں وہ باتیں کہیں کہ میری روح لرز کر رہ گئی۔ میں تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہیں۔
انہوں نے پہلے ہی میرے کردار پر تہمت لگانا شروع کر دی تھی۔ مجھے تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا اور ابا نے مجھ پر تشدد کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلے روز میرے لیے رشتہ آیا جو کہ ایک عمر رسیدہ شخص کا تھا۔ اس کے بال اور داڑھی سفید ہو چکی تھے اور یہ اس کی دوسری شادی تھی اور یہ دوسری شادی اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ میرے ابا کو تو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ جلد از جلد مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ ساری ذمہ داری پھپھو کو سونپ رکھی تھی اور پھر اگلے ہفتے نکاح کے لیے چن لیا گیا۔ میں آخری کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر ابا کے پاس گئی اور رو کر انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے لگی، مگر ابا کو مجھ پر یقین نہ آیا۔ کئی بار میرا دل چاہا کہ میں خودکشی کر لوں یا خود کو مار لوں، کیونکہ مزید اذیت سہنا میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر شاید اپنی جان لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ زندگی تو میری حرام ہو چکی تھی، مگر اب حرام موت چن لیتی تو میری آخرت کا کیا بنتا؟ قسمت کا لکھا سمجھ کر میں فوراً خاموشی سے لب سی گئی اور جو کچھ ابا نے میرے لیے فیصلہ کیا تھا اس پر سر کو جھکا گئی۔ میرا نکاح اس عمر رسیدہ شخص سے کر دیا گیا اور میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ وہ شخص بھی کچھ خاص اچھا نہ تھا، نہ ہی وہ میرے ساتھ کوئی بات کرتا۔ مجھے تو شاید نوکرانی بنا کر اس گھر میں لایا گیا تھا تاکہ میں اس کے جوان بچوں کی خدمت کر سکوں، انہیں وقت پر کھانا بنا کر دے سکوں۔ میں خاموشی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی۔ میرا ضعیف شوہر چند ماہ ہی زندہ رہ سکا اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی جوان اولاد نے مجھے گھر میں نہ رکھا اور واپس میکے بھیج دیا۔ وقت کافی حد تک گزر چکا تھا۔ میں واپس آئی تو ابا کی طبیعت بھی خراب تھی۔ مجھے واپس دیکھ کر انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا، نہ ہی ہمدردی کے دو بول بولے تھے۔ مجھے واپس میکے آئے ہوئے کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ پھپھو کا رویہ بہت ہی عجیب ہونے لگا۔ وہ رات کو سوتے ہوئے رونے لگتیں اور بل بلا کر اٹھتیں اور روتے ہوئے کہتی تھیں کہ یہ گھر کے باہر کون عورت بیٹھ کر رو رہی ہے، اسے بولو کہ وہاں سے ہٹ جائے، میری نیند خراب ہو رہی ہے، جبکہ مجھے اور ابا کو کوئی آواز نہ آ رہی ہوتی۔ ہم پھر بھی ان کی یقین دہانی کے لیے جا کر دیکھ لیتے کہ یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کہتی تھیں کہ ایک فقیرنی میرے گھر کے باہر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتیں تو کچھ ہی دیر بعد پتہ چلتا کہ وہ اٹھ بیٹھی ہیں اور ایسی ہی باتیں کرنے لگتیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے۔ ایک روز پھپھو کے سینے میں شدید درد اٹھا اور وہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ زمین پر گر گئیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو فوراً ابا کو فون کیا اور ہم پھپھو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے آئے۔ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ چکرا کر گرنے کی وجہ سے ان کا سر بیڈ کے کونے پر لگا تھا اور ان کا سر پھٹ چکا تھا۔ خون کی پھوار پورے فرش کو گیلا کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جب ان کا چیک اپ کیا تو بولے کہ ان میں خون کی شدید کمی ہو گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پھپھو کو ہارٹ اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھیں۔ ہم پھپھو کو لگنے والا بلڈ گروپ ڈھونڈنے لگے، مگر تبھی ایک شخص نے بتایا کہ باہر بیٹھی فقیرنی کا وہی بلڈ گروپ ہے جو آپ کو چاہیے۔ ابا اور میں جب اس فقیرنی کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ وہ فقیرنی تو میری ماں تھی، میلے مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے اور بکھرے بال۔ وہ باہر ہسپتال کے بیٹھیں بھیک مانگ رہی تھیں۔ ابا نے جب اماں کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا وجود ساکت ہو گیا۔ میں اماں کو گلے لگا کر رونے لگی۔ ہسپتال کے لوگ مڑ مڑ کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اماں کو جب پھپھو کا پتہ چلا تو انہیں خون دینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ چند روز بعد انہیں ہوش آیا اور جب اماں کو دیکھا تو وہ ساکت رہ گئیں۔ ابا اماں کی یہ حالت دیکھ کر موم ہو گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ بیماری کی وجہ سے پھپھو کی رنگت سانولی ہو چکی تھی، ان کا حسن زائل ہو چکا تھا، وہ بھی اب ہم جیسی ہی دکھنے لگی تھیں۔ عمر کے پچھلے حصے میں آ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ معافی مانگتی رہیں، مگر ان کا گناہ چھوٹا تو نہیں تھا جو معاف کر دیا جاتا۔ کچھ عرصے بعد پھپھو فوت ہو گئیں اور مرنے سے پہلے ساری حقیقت ابا کو بتا گئیں۔ ابا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ہم سے معافی مانگنے لگے، مگر اب کیا فائدہ؟ ساری زندگی یتیموں جیسی گزار کر میں باپ کی شفقت سے محروم رہی اور اماں گھر ہوتے ہوئے بھکارن بن گئیں۔ کیا یہ گناہ چھوٹا تھا جو معاف کر دیا جاتا؟